69 سے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق لائے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری۔ قالوا، کہا انہوں نے، سلاما، ہم سلام کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، سلام، تم پر بھی سلام ہو۔ یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے، تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا آئے ہمارے بھیجے ہوئے، رسول کی جمع ہے، رسول کا معنی بھیجا ہوا۔ البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کے۔ قالوا، کہا انہوں نے، سلاما، ہم سلام کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، سلام، تم پر بھی سلام ہو۔ تو یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہ ٹھہرے وہ کہ لے آئے بچھڑا بھونا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا آنے والوں کو تو وہ چونکہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، پکھے دا شور ہو سی واتے آواز تھوڑی زیادہ چا کرو۔ ایو بند کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ چونکہ انسانی شکل میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ مہمان آ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ مہمان آ گئے ہیں، لہذا ان کی ضیافت کے لیے انہوں نے بھونے ہوئے بچھڑے کا انتظام کیا۔ انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ ابھی انہیں خبر نہیں دی گئی تھی۔ تو اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس سے کئی مسئلے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں انہیں غیب کی خبر نہیں ہوتی، جتنا بات انہیں بتائی جائے اتنا بات کا انہیں علم ہوتا ہے، جو بات نہ بتائی جائے اس کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ پنکھے چلتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، کیونکہ آپ ادھر توجہ کریں گے تو کوئی لفظ رہ جائیں گے آپ سے۔ تو ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء غیب نہیں جانتے، جتنا بات اللہ کی طرف سے ان کو بتائی جائے بس اتنا کا انہیں پتہ لگتا ہے، اور جس بات کا انہیں پتہ نہ چلے تو اس جو بات اللہ کی طرف سے انہیں نہ بتائی جائے اس کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب آگے چل کے فرشتوں نے انہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں تو انہیں پتہ چلا، ورنہ پہلے وہ انہیں انسان سمجھتے رہے، اسی لیے ان کی ضیافت کا انتظام کیا۔ اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ وہ فرشتے وہ چونکہ ظاہری شکل میں اگرچہ انسان تھے لیکن اندر سے وہ انسان نہیں تھے، حقیقت میں وہ فرشتے تھے، اسی لیے انہوں نے بچھڑے کا گوشت نہ کھایا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔
تو جو اندر سے کچھ اور ہو باہر سے کچھ اور ہو وہ کھاتا نہیں ہے، یعنی باہر سے انسان لگے لیکن اندر سے انسان نہ ہو وہ کھاتا نہیں ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں چونکہ، تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کچھ اور تھے باہر سے کچھ اور تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بشر معلوم ہوتے تھے وہ باہر سے تھے، اندر سے بشر نہیں تھے، اندر سے نور تھے حقیقت میں۔ تو اگر یہی بات ہوتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری دیکھنے میں بشر ہوتے اور اندر سے بشر نہ ہوتے تو پھر آپ بھی تو نہ کھاتے پیتے، جبکہ احادیث میں وضاحت آتی ہے کہ آپ کھاتے پیتے تھے۔ اسی لیے پھر یہ بات نہیں ہے کہ آپ اندر سے نور ہوں، آپ اندر باہری بشر تھے، کیونکہ جو اندر سے بشر نہیں وہ کھاتے نہیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھ کے مہمان سمجھ کے بچڑا بھونا ہوا لے آئے۔ فلما رأوا ایدیہم، پھر جب دیکھے انہوں نے ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچ رہے اس تک، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو بچڑے کی طرف جا ہی نہیں رہے، وہ تو بیٹھے ہیں چپ کر کے کھا نہیں رہے، نکرہم، تو انہوں نے اجنبی جانا انہیں، یہ تو کوئی اوپرے لوگ آ گئے ہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور پایا انہوں نے، محسوس کیا انہوں نے ان سے خوف، خیفہ خوف، ڈر، دل میں ڈر گئے، کیونکہ اس دور میں مہمان جو ضیافت قبول نہ کرتا تو وہ اس کے آنے کے ارادے کوئی اچھے نہیں ہوتے تھے۔ یہ اصول تھا اس دور کا کہ جو آیا ہے اس نے مہمانی قبول کرنی ہے، اور جو مہمانی قبول نہیں کر رہا تو وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میں بچڑا لے کے آیا بھون کے اور یہ کھا ہی نہیں رہے، یہ کوئی دشمن ہے، کوئی اچھے ارادے سے نہیں ہے، اسی لیے دل میں ڈر گئے۔ اور جب دل میں خوف ہو تو چہرے پہ اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو ڈر اور خوف کے آثار چہرے پہ آئے، فرشتے بھانپ گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور یہ تو راستے میں چلتے چلتے ہم آپ کے پاس بھی آ گئے، چلیں آپ کو بھی خوشخبری دیتے جائیں۔ تو دو کام ہمارے ذمے تھے، اصل ان کے پاس جانا تھا انہیں تباہ کرنے، راستے میں آپ کو بھی خوشخبری دینے آ گئے۔ اسی لیے آپ ڈرے نہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، جس کا نام کیا تھا؟ سارہ۔ دو بیویاں تھیں ان کی، یہاں مراد کون ہے؟ سارہ۔ اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنسیں۔ کس بات پہ ہنسیں؟ اس میں دو آراء ہیں مفسرین کی، یا تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے فساد کو جانتی تھیں، ان کی خرابیوں کو جانتی تھیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام آپس میں رشتہ دار تھے، چچا داد بھائی تھے۔ تو جب اس بری قوم کی تباہی کی خبر ملی، اس خوشی میں وہ ہنس پڑیں کہ اب یہ قوم جو انتہائی فسادی ہے اور برے کام کرتی ہے اب یہ تباہ ہوگی، اس پہ انہیں خوشی آئی۔ یا پھر انہیں خوشی آئی بیٹے کی خوشخبری پہ، جس کا ذکر آگے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی، اس بات پہ وہ خوش ہوئیں۔ فضحکت، پس وہ ہنسیں، فبشرناہا باسحاق، پس ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔
ہم نے اسحاق کی خوشخبری بھی دی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی دی۔ اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری کیسے بنتی ہے؟ یعنی یہ خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور جگہ آتا ہے کہ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صالحا، وہ نیک نبی بنے گا، اور ساتھ جب یہ بتایا کہ اسحاق کا پھر بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا، تو اس میں اندر یہ بات بھی آ گئی کہ اسحاق جو بیٹا آپ کو ملنے والا ہے وہ بیٹا حیاتی والا ہوگا۔ سرحقی میں کیا کہتے ہیں؟ حیاتی والا ہوگا، یعنی زندہ رہے گا، اس کی شادی ہوگی، پھر آگے اس کا بچہ ہوگا۔ یہ خوشخبری ساتھ مل گئی۔ بس ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہے افسوس لفظی معنی، لیکن یہاں تعجب کے طور پر کہہ رہی ہیں، ہے الیدو، کیا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، حالانکہ میں بڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے۔ شیخ عربی میں بوڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو البتہ چیز ہے عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں انتہائی بوڑھی، خامد بھی انتہائی بوڑھا ہے، اور اس حالت میں بچہ کیسے ہوگا؟ قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہے، عظمت والا ہے۔ یعنی تم ظاہری اسباب کو دیکھ رہی ہو کہ تم بوڑھی ہو اور تمہارا خامد بھی بوڑھا ہے، اور ظاہری اسباب تو نہیں ہیں بچے کے، تو اللہ کے فیصلے سے تعجب ہے۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے دے سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورۃ یاسین میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا امر صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ کے فیصلے سے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ باقی تم اہل بیت ہو، تم اہل البیت، تم اہل بیت ہو، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل بیت۔ لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو اس میں بیویوں کو شامل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بیویاں اہل بیت ہیں ہی نہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم، یہ اہل بیت ہیں، اور بیوی کو اہل بیت وہ مانتے ہی نہیں، ازواج مطہرات کو۔ تو کیا بھلا اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ گھر والے۔ تو سب سے پہلے گھر والی کون ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے۔ بھلا بیوی کے بغیر گھر بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو اہل بیت ہے ہی وہی، باقی اولاد کا نمبر تو آتا ہی بعد میں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو لغوی طور پر بھی دیکھا جائے، بیت رات گزارنے کے کمرے کو کہتے ہیں۔ بیت کس کو کہتے ہیں؟ رات گزارنے کے کمرے کو۔ تو لغوی طور پر بھی دیکھا جائے تو اہل بیت بیوی ہے۔ بچے بھی اہل بیت ہوتے ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اور اس ایت کو دیکھا جائے تو یہ ایت بھی دلیل ہے کہ انسان کی گھر والی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اہل بیت ہوتی ہے۔ تو یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے ہی نہیں، ابھی خوشخبری دی جا رہی ہے۔
حضرت سارہ کی اولاد نہیں، بات انہی سے ہو رہی ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، کس سے کتاب ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو کہا گیا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرا، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری۔ جب ڈر ختم ہو گیا، جو ڈر پیدا ہوا تھا ان کے کھانا نہ کھانے کی بنا پہ، جب حقیقت حال معلوم ہو گئی کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، خوف جاتا رہا اور خوشخبری آ گئی۔ یجادلنا فی قوم لوط، تو بحث کرنے لگا وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ ان کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ نہ کیا جائے۔ بھی کیوں ایسا کرنے لگے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے لیے کیوں بحث کرنے لگے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم البتہ حوصلے والا تھا، اواہن وہ بہت گڑ گڑانے والا تھا، بہت آہوزاری کرنے والا، بہت آہیں بھرنے والا، منیب توجہ کرنے والا تھا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام حوصلے والے تھے، تحمل مزاج، بردبار، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، منیب، اور اواہ تھے، بہت گڑ گڑانے والے، بہت نرم دل، اللہ کے آگے بہت رونے والے۔ اسی لیے ان کی دلی نرمی کا تقاضا تھا کہ وہ قوم کی تباہی نہیں چاہتے تھے، کہ ان کو مزید سمجھایا جائے، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ اس بنا پہ وہ بحث کرنے لگے۔ تو ان کی بحث کا انداز ایک اور جگہ آتا ہے، جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق بات کی تو آگے کیا ہوا، اس کی تفصیل آتی ہے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 31-32 میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے، قالوا تو انہوں نے کہا، اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ بے شک ہم اس بستی والوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، کہ بے شک اس بستی والے ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بستی مراد ہے۔ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی رہتا ہے، اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اور تم اسے ہلاک کرنے جا رہے ہو۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا اس بستی میں جو رہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی نہیں بچے گی، وہ بھی کافرہ تھی۔ تو وہاں تفصیل آ گئی۔ تو یہاں بھی آگے کہا گیا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعراض کر اس بات سے۔ ابراہیم علیہ السلام بحث کرنے لگے نا کہ ان کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے، تو کہا اس بات سے اعراض کرو، اس بات کو رہنے دو، سرکی اجازت این گال کو ویندا کر۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک بات یہ ہے تحقیق تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے۔ بس اب مہلت ختم ہو گئی ہے، بڑی مہلت دی گئی انہیں، اب فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان کے پاس ایسا عذاب غیر مردود جو رد نہیں کیا جائے گا، جو ٹالا نہیں جائے گا۔ اب عذاب ٹل نہیں سکتا، اب فیصلہ ہو چکا ہے بس۔ تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑے نبی ہیں اللہ کے، اور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ دعا ان کی نہیں سنی گئی۔ اللہ کا فیصلہ حتمی اٹل ہو چکا ہے، اب یہ دعا ان کی نہیں سنی گئی، اور قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے
جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ اسے بچا لے، لیکن اللہ نے یہ دعا ان کی قبول نہیں کی۔ مرضی کا مالک ہے، مختار کل وہی ہے، اور کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ بزرگوں کی بھی ٹال سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو بزرگ ہیں وہ بس بیٹھ جائیں کہ منوا کے اٹھیں گے، یہ غلط نظریہ لوگوں کا۔ وہ اللہ کے نبیوں کی دعا بھی بعض اوقات قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔